حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ کیا کیا کرتے؟ کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اکثر اس مہینے میں روزے رکھے ہوئے پاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ شہر ینسخ الملک الموت فیہ اسم من یبغض روحہ فی بقیت العام، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے ان کا نام فرشتوں کو لکھوا دیتا ہے، فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کس کس بندے نے مرنا ہے اور کس کس بندے کو زندگی اور مل جانی ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اور روحوں کو قبض کرنے کا فیصلہ فرمایا اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اب اگلی بات آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں فانا احب، فرمایا مجھے یہ پسند ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا عمل کہ شعبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ماہ شعبان کی عظمت کا بھی پتہ چل گیا، اس کی تاریخ کا بھی پتہ چل گیا کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے مرنے والوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کو تفہیم البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256 اور الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر روایت کیا گیا اس حدیث مبارکہ کو۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، یا رسول اللہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، بہتر روزہ، فضیلت والا روزہ، فرمایا وہ شعبان کا روزہ ہے جو رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جائے، رمضان کے استقبال کے لیے رکھا جائے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ فأی الصدقۃ افضل، صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا صدقۃ فی رمضان، بہترین اور افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ اب اس میں دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک تو شعبان کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا اور رمضان کی فضیلت کا بھی پتہ چل گیا، اور پھر اس میں معمول بھی ہمیں مل گیا کہ شعبان کے مہینے کا معمول کیا ہونا چاہیے